وبه نستعين وهو المستعان والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى رب هب لي من الصالحين وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن كف لسانه ستره الله عورته ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره رواه ابن حبان في صحيحه وكذا يعلى في مسنده وكذا ابن ابي حاتم في تفسيره او كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام حضرات بزرگان اعظام عزیزان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی 2 آیات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی. جو 2 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلی آیت 23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 100 ہے، اور دوسری آیت 28واں پارہ 28ویں پارے میں سورہ تحریم آیت نمبر 6، اور ایک حدیث جو تھوڑی سی طویل ہے جسے ابن ابی حاتم نے، امام راضی جسے کہتے ہیں ابو حاتم راضی، انہوں نے اپنی تفسیر میں اور حدیث کی کتاب حدیث نمبر 1919 پر، اور اسی روایت کو ابو یعلا نے اپنی مسند میں حدیث نمبر 10 میں ذکر کی. جو 2 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلی آیت تو سورہ صافات 23واں پارہ آیت نمبر 100 ربی حبلی من الصالحین. اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ تحریم 28واں پارہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب ایمان والوں سے کیا. آپ اگر پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو قرآن حکیم میں 6238 آیتیں، لوگوں کے زبان پر تو 6636 ہے، 66 ہے، لیکن مرفوع روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی 6238 آیتیں، یہ مرفوع روایت ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 79 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا تو انفسکم، سب سے پہلی چیز
اپنے آپ کو، یعنی ہر انسان اپنی فکر کرے، اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ اللہ نے دوسروں کو پہلے ذکر نہیں کیا، قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، اس کے بعد کہا وَأَهْلِيكُمْ، اپنے بیوی بچوں کو۔ یہی وجہ ہے جب میرا آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا تو سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے نزول کے بعد جو دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ انسان اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو اگر عذاب الہی سے ڈرائے گا اور وہ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو قریب ہے پھر وہ جو دعوت دے گا وہ دعوت مؤثر ہوں گی۔ ورنہ آپ دیکھیے لوگوں میں جو طرز ہے، لوگ جو یہ کہتے ہیں جاؤ جی پہلے اپنے گھر والوں کو بولو، تمہارے گھر میں کتنا اندھیرا ہمیں معلوم ہے، یہ عام طور پر لوگوں کے زبانوں سے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ علموا صبیانکم، سب سے پہلے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو، اور دوسرے صرف نیری تعلیم نہیں ہے، پوری تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ ادبوہم، انہیں تربیت سے اور انہیں ادب سکھاؤ، تعلیم کے ساتھ انہیں تربیت بھی دو۔ سب سے ضروری چیز تعلیم کے بعد وہ تربیت ہے۔ اگر صرف تعلیم انسان کو مل جائے، تربیت نہیں ہے، ادب سلیقہ نہیں ہے، تو نیری تعلیم جو شیطان کو بھی تھی انسان کو گمراہ کر دیتی۔ وہ اپنے زوم میں، اپنے گمان میں جب اسے اللہ تعلیم سے، علم سے آراستہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کبر و نخوت آ جاتی ہے، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، یہ تعلیم سے ہوتا ہے۔ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت ہو اور ادب ہو جو ضروری ہے، تو معاشرے میں آپ دیکھیے کہ ادب ہی انسان کو جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلے انسان اپنے آپ کی فکر کرے، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرے۔ یہی وجہ ہے انبیاء علیہ السلام نے اپنی آل و اولاد کی ایسی تربیت کی، اور تربیت کے بعد پھر دعائیں کی۔ تعلیم، تربیت اور اس کے بعد دعا، آل و اولاد کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستہ اٹھا کر دیکھیے، معارف مثنوی میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ پسر نو با بدا بنشش خاندان نبوتش گم شد، وہ سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہ کر نبوت کے خاندان کو اس نے تباہ کر دیا۔ تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ دعائیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 99 اٹھا کر دیکھیے، یہی سورہ صافات 23واں پارہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اس کے بعد ربی حب لی من الصالحین کہا، کہ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا اور اس کے بعد نمرود نے آپ کو جلاوطن کیا، عراق سے نکالا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عراق سے
مقام مقدسہ فلسطین ملک شام کی طرف نکل گئے. تو اس وقت حضرت ابراہیم نے پوری قوم سے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابھی میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اللہ مجھے صحیح راستہ بتلائے گا. اور پھر جاتے جاتے سفر میں جب آپ نکلے تو سفر میں سب سے پہلے دعا کی حضرت ابراہیم نے کہا ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً خوشخبری دی فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم نے مانگا کیا؟ بیٹا مانگا. ربی حبلی من الصالحین، مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما. صالح نیک اولاد. اور اللہ دے رہا کیا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بردبار متحمل بیٹے کی بشارت دی. مفسرین محدثین فرماتے ہیں مانگا تھا نیکوکار، دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکار کے ساتھ حلیم بردبار بیٹا. بسا اوقات انسان میں آپ اپنے بساط کے اعتبار سے مانگتے اور اللہ اپنے شاعر شان عطا فرماتا ہے. یہی وجہ ہے آپ چوتھا پارہ اٹھا کر دیکھیے اور اس سے پہلے سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 38. سورہ آل عمران میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اللہ نے کہا حضرت زکریا نے بھی جب مسجد اقصی میں فلسطین میں مسجد اقصی کے محراب میں دعا کیا کی؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کر رہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے پاک باز بیٹا عطا فرما. انبیاء اپنی آل و اولاد کے نیکوکاری کی دعائیں بھی کرتے ہیں. اگر انسان اپنی آل و اولاد کی تعلیم اور تربیت کا خیال کرے اور ساتھ ساتھ اس کے لیے دعائیں بھی کرے، یہ انبیاء کے طرزوں میں سے ہمیں شریعت بتلا رہی ہے، ہمیں قرآن بتلا رہا ہے، ہمیں انبیاء کی تعلیمات بتلا رہی ہے کہ ہم اپنی آل و اولاد کی کیسی تربیت کریں، انہیں تعلیم اور تربیت سے آراستہ کریں، انہیں ادب سکھائیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں. اگر یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں اپنے گھروں میں ہوگا، آج جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھروں میں اختلافات ہیں، ساس کی اپنے بہو سے، بہو کی اپنے ساس سے، یا پھر جیٹھ کی اپنے بھابھی سے، اور گھر کی اس فرد سے، اور پھر دیور ہے، جیٹھ ہے، ننن ہے، یہ آپس میں جو انتشار اختلاف ہے اس کی بنیادی وجہ تعلیم، تربیت، ادب نہ ہونے کی وجہ سے. نکاح تو ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں، نکاح شریعت کا حکم ہے، ہم اپنا رہے، لیکن ہم اپنی آل و اولاد کی گھروں میں تربیت نہیں کر رہے. اب یہ بچی جا کر اگر اسے تعلیم نہ ہو، وہ تربیت سے آراستہ نہ ہو، تو پھر گھر میں کیا کریں گی؟ گھر میں آپس میں اختلاف، انتشار ہوگا اور پھر آپس میں پھوٹ ہوں گی، گھر برباد ہو گئے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی اپنا کر دیکھیے. میں نے ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ کی جو حدیث نمبر 1919 جو روایت ذکر کی، اور ابو یعلا نے اپنی مسند میں حدیث نمبر 10 من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، یہ حدیث جو میں نے پیش کی، حدیث میں 3 چیزوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ کیا اور 3 چیزیں اپنانے کا حکم دے کر کہا ان 3 چیزوں کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے طفیل 3 انعامات سے سرفراز فرمائیں گے.
سب سے پہلے من کف غضبہ، جو شخص اپنے غصے پر کنٹرول کرے، غصہ پی جائے، کف اللہ عنہ عذابہ، اللہ اس سے اپنے عذاب کو ہٹا لیتے۔ بنیادی چیز غصے کو پی جانا، یہ پہلی چیز ہے۔ انعام کیا ہے؟ کف اللہ عنہ عذابہ۔ اور پورے معاشرے میں جو لڑائیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ غضب، غصہ ہوتا ہے۔ اگر ساس نے بسا اوقات بہو کو کہہ دیا بیٹا یہ تو نے اتنا کیوں ڈالا، حالانکہ نہیں کہنا چاہیے، جب وہ آئی ہے اس کو اپنے اعتبار سے گھر میں ڈھالنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ساسوں کا بھی اتنا ظلم ہوتا ہے کہ بچی اس گھر میں نبھ نہیں سکتی، رہ نہیں سکتی۔ ہم نے کئی واقعات سنے، آنکھوں سے دیکھے، اور ہم نے تصویروں میں ان چیزوں کو دیکھا کہ بہو اگر سالن میں 3 ٹماٹر ڈال دے، بہو 3 ٹماٹر کیوں ڈالے، 2 ہی ڈالنا چاہیے، تمہیں معلوم نہیں ٹماٹر کتنے مہنگے ہو گئے۔ اب وہ لعن تان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، تیل اتنا ہی ڈال دیا، تیل اتنے جلدی ختم ہو رہا ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ ہمارے زمانے میں تو تیل اتنے دن چلتا تھا، وہ آپ کا زمانہ الگ تھا، یہ زمانہ الگ ہے۔ یا پھر اگر بالفرض ساس نے کہہ بھی دیا، ہم اپنی بچی کی ایسی تربیت کریں، بچی کو سکھلائے بتائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں اپنی آل و اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، اس کی اولاد ہونے کی وجہ سے اور خون ہونے کی وجہ سے، اور یہی بچی جب سسرال جاتی ہے تو سسرال میں عزت خون کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے نہیں، اخلاق کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ اگر یہ اپنے اخلاق دکھلائے، اپنے زبان پر کنٹرول کرے، کیونکہ دوسرا جملہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، وَمَن كَفَّ لِسَانَهُ کے الفاظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ذکر کی، جو اپنے زبان کو روکے گا، زبان کو کنٹرول کرے گا، کف اللہ عنہ سترہ، ستر عورتہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب کو، اس کی برائیوں کو اللہ چھپائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز غصے پر کنٹرول۔ ہم اپنے آل و اولاد کو، جیسے دلہا ہے، اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے وہ کنٹرول کرے۔ جیسے حکیم جالینوس کے بارے میں آتا ہے، اتنا بڑا حکیم تھا کہ دنیاوی لیول میں اس جیسا حکیم اس زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک ارسطو طالیس اور دوسرے حکیم جالینوس۔ بعض لوگوں نے ان دونوں کے واقعات ذکر کیے۔ اس کو جو بیوی ملی تھی اور بہت زیادہ غصے والی، انتہائی زیادہ غصہ، اور اس کی پوری زندگی کتابوں کی زینت، کتابوں کے پڑھنے میں اور مطالعے میں گزری، اور یہ کتابوں کو اپنی سوگن سمجھتی تھی۔ ایک دن حکیم جالینوس یا حکیم ارسطو طالیس یہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا اور کتابیں خود مطالعہ کر رہا تھا۔ بیوی آئی اور آنے کے بعد اس نے کچھ کہہ دیا، یہ کتابوں میں مستغرق ڈوبا ہوا ہے۔ اس کو اتنا غصہ آیا، قریب میں ایک ٹب تھا، اس میں کپڑے اور پانی تھے، اس نے وہ ٹب اٹھایا اور اٹھا کے اپنے شوہر حکیم جالینوس پر دے مارا۔ اگر میرا آپ کا دور ہوتا، میں آپ اس جگہ ہوتے، خون خرابہ، اور اسی وقت جب تجھے طلاق طلاق طلاق، یہ سب سے گھٹیا چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو طلاق واقع ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے انہیں دین نہیں سکھایا، شریعت نہیں بتائی، قرآن اور احادیث کی طرف ہم نے ان کو گامزن نہیں کرایا۔ طلاق دینے کے بعد پھر علماء کے پاس، مفتیان کے پاس آتے، آپ مسئلہ آپ ہی نکالو۔ 3 طلاق دینے کے بعد کیا یہ اپنے گھر کی شریعت بتائے گا؟ راستہ نکالے گا؟ اللہ نے تجھے الرجال قوامون علی النساء کہا نا، لیکن قربان جائے جالینوس یا ارسطو طالیس پر
پورے شاگرد ہے، سننے والوں کا ٹھاٹا مارتا وہ سمندر ہے. انہوں نے ان تمام کے سامنے کہا او اللہ کی بندی، ابھی تک تو گرجتی تھی، گرجتی ہے نا چلا پکار کرتی تھی، گالی گلوچ دیتی تھی، آج تو برس بھی گئی. اتنا کہا خاموش ہو گیا. جھگڑا اسی وقت ختم ہو گیا. یہ ہے صبر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ. جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے گا، کیونکہ الغضب من الشیطان، حدیث میں لکھا ہے ابو داؤد شریف میں کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے فلیسکت، اللہ کے نبی نے کہا اس سے چاہیے خاموش ہو جائے. اب بیوی نے کہہ دیا شوہر کو، شوہر اس کے جواب میں ہاں یہ اینٹ مار رہی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ ایٹم بم سے دے رہا ہے. گھر میں سکون ہوگا، چین ہوگا؟ دونوں میں سے ایک صبر کرے. اگر شوہر کو غصہ آ جائے بیوی صبر کرے، بیوی کو آ جائے شوہر صبر کرے. کیونکہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خیرکم لأہلی کہا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بہتر ہے. اور آپ نے اپنا طرز بتایا وانا خیرکم لأہلی، میرا طرز یہ ہے، میری زندگی کا معمول یہ ہے، میں اپنے گھر میں ایسا رہتا ہوں، میرے اپنے گھر میں میں سب سے بہتر رہتا ہوں. جیسے حکیم جالینوس ارسطا طالیس اگر جواب دیتا یا پھر پلٹا کر کچھ کہتا یا مارتا تو جھگڑا بڑھتا. یہاں اس نے کیا کیا؟ صبر کیا. جیسے امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک روایت ذکر کی لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو گرا دے. پہلوان تو وہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کے. غصہ آنے کے بعد آج عام طور پر میرے آپ کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، اور آج تو معاشرے کا یہ حال ہے، بات بات میں گالی. تاجر اپنی تجارت میں، ملازم اپنی ملازمت میں، گھروں میں میاں بیوی، عزیز و اقارب، یہاں تک کہ دوست دوستوں کے ساتھ جب بات کرتا ہے سب سے پہلے زبان سے گالی نکالتا ہے. یہ معاشرے کا تم نے امتیاز ہو گیا، گالی گلوچ عام. اور میرے آپ کے آقا نے قیامت کی علامات میں سے کہا ہے وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب امت آپس میں گالی گلوچ دے گی، گالی کو رواج دے گی، گالیاں دے گی، اللہ کے نظروں سے گر جائے گی. آج یہ امت سب سے زیادہ اللہ کی نظروں سے گری ہوئی ہے. اور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے آج جو میرا آپ کا استحصال کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں پیٹا جا رہا ہے، ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، عیدگاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کی لنچنگ کی جا رہی ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک معمولی حرکت پونا میں ایک بچے کی گاڑی سے کسی کو نارمل دھکا لگ گیا تو جگہ پر کچھ لوگوں نے اس کو جان سے مار دیا. یہ ملک کے حالات ہے. میں 3 دن پہلے اپنے نواسے کے ساتھ ناندیڑ دواخانہ جا رہا تھا. پھر سے میں گھبرا کر ہم دواخانہ جا رہے تو ایک ٹرک والا وارنگل سے ارداپور کے درمیان اس کے سامنے کے حصے سے ایک موٹر سائیکل والے، کیونکہ وہ اچانک پاس کیا، دھکا لگا سے. اور یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات. تو ان بدبختوں نے کیا کیا، اس ڈرائیور کو اوپر سے گاڑی سے نیچے پٹکا، وہ دھڑام سے زمین پر گرا، یہ پورا پھٹ گیا. اور پھر وہ جو 2 سوار تھے، ایک نے اس کے منہ پر اپنی ایسی لات رکھا اور طاقت سے منہ پر لات مارا، اور دوسرا گردن پر پیر رکھ کر گردن سے مارا. پھر چند لوگ اشرار آگے، کیونکہ وہ مسلمان تھا، آ کر اس کے جسم پر کھڑے ہو کر پوری طاقت سے اسے پیروں سے روند رہے. یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. میں نے گاڑی رکایا، اس نے بیٹی نے، بڑے بھائی نے جب دیکھا اتر کر پھر ان کو ہٹایا. اتنی بے دردی سے چھوٹا عمل
یہ میرے آپ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ اذا تساقط امتی سقطت من عین اللہ. آج جو ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے، آپس میں انتشار، اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہتھیار نکال لیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کر رہے. یہ سکھائے ہم آل و اولاد کو. صرف نکاح کرنا، نکاح کے بعد آل و اولاد کا ہو جانا یہ نعمت نہیں ہے. ان کو تعلیم، ان کی تربیت، انہیں ادب، ساتھ ساتھ دعائیں اور اچھی صحبت، یہ بہت ضروری ہے. ماں باپ بچیوں کو، ادھر ماں باپ اپنے بچے کو سکھائے، بتائے زندگی گزارنے کے آداب کیا ہے، معاشرے کا نظام کیسے چلتا ہے، گھروں میں کس طرح رہا جائے، ایک دوسرے کو کیسے برداشت کرے. اللہ کے نبی نے کہا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ. سب سے پہلی چیز، پہلا ایک کام کرنا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم میں کسی کو غصہ آ جائے، اگر وہ قائم کھڑا ہوا ہے فلیجلس، وہ بیٹھ جائے. بیٹھنے سے غصہ نارمل ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں لکھا ہے پانی پی لے. اگر اس سے بھی غصہ نہ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیٹھنے سے، پانی پینے سے غصہ نہ جائے فلیستجیع، اسے چاہیے کہ لیٹ جائے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے کھیت کے، دھرا ہوتا ہے کھیت میں، یہ ہمارے ودربھ میں دھرا کہتے ہیں، مراٹھواڑے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، دھرا ہی بولتے نا. اس میں حضرت ابو ذر غفاری اس طرح باڑ لگا رہے، پانی روکنے کے لیے باڑ. ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے اس باڑ کو توڑ دیا، پانی تیزی سے ان کے کھیت سے نکل گیا. سیدنا ابو ذر غفاری کو اتنا غصہ آیا، فوراً ان کے دل و دماغ میں یہ حدیث گزری. آپ بیٹھے تھے، غصہ کنٹرول نہیں ہوا تو اس کیچڑ میں، کھیت میں آپ لیٹ گئے، سو گئے، غصہ فوراً زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. اندازہ لگائیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کا کتنا خیال کرتے. آج ہم نے قرآن حدیث پر عمل نہیں کیا. آج بنیادی طور پر میرا آپ کا جو حال ہے یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن اور احادیث کو بالائے طاق ڈال دیا. تعلیم، تربیت، امت میں دین کیا ہے اس کا علم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں حالات اس طرح ہے. دوسری چیز، میرے آپ کے آقا نے کہا ومن کف لسانہ، وکیل گواہ حضرات آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکیل گواہ حضرات متوجہ ہو جائے، مہر کتنا ہے؟ 5000. ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں مہر کے معاملات میں اتنی کوتاہی بڑھتی جاتی ہے. ایک نکاح میں پڑھا رہا تھا عمر کھیڑ میں، ڈھانکی روڈ پر، ناندیڑ کے باراتی تھے. انہوں نے مہر 3000 رکھے. میں نے کہا نکاح ہوتا ہی نہیں. ارے کیسا نہیں ہوتا؟ ہم نے ہنڈا تھوڑی دیا بولے، جوڑی کی رقم تھوڑی مانگی بولے، مطالبہ تھوڑی کیا بولے، ہم نے کچھ نہیں لیا. ارے میں نے بولا اللہ کے بندو تم مانگو مت مانگو، مہر واجب ہے، حق مہر واجب ہے، جس کا دینا ضروری ہے. نہیں دیے نکاح کے بجائے زنا ہو رہا ہے. میں نے ان سے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ نکاح کے بجائے آپ کا بیٹا زنا کرے؟ پھر آپ نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ شادی میں جو 6 چیزیں ہیں، 2 چیزیں تو فرض عین ہے اور ایک واجب، 3 سنتیں. تو اس میں سے میں نے کہا حق مہر واجب ہے، قرآن کا حکم ہے اور حدیث رسول لا مہر الا
اقل عشرۃ دراہیم، 10 درہم سے کم مہر ہے ہی نہیں۔ آج کے مالیت کے اعتبار سے 30 گرام 680 میلی یعنی 31 گرام 15 سے 1600 چل رہا ہے، 5000 ہو رہے آج کے موجودہ اوزان کے اعتبار سے 5000، اس سے 1 روپیہ بھی کم ہے، نکاح ہی نہیں ہو رہا۔ اتنی بڑی چیز ایک لڑکی اپنے آپ کو ایک غیر کے سپرد کر رہی ہے، اور مہر 5000، 3000، 6000۔ میں تو کہتا ہوں مہر کی مقدار دلہے کے 1 ماہ کی کم سے کم تنخواہ، یا جو کماتا ہے 1 تنخواہ، وہ اپنے آپ کو ہبہ کر رہی، آپ کے حوالے کر رہی، پوری زندگی ماں باپ اسے پال رہے ہیں بڑا کر کر، ایک انجانے کے سپرد کہ النکاح من سنتی کے تحت دے رہے، اور مہر کیا ہے 3000، 4000، 5000۔ کتنی افسوس کی بات، اتنی بڑی چیز کے عوض میں آپ 5000، اتنا کم جو مہر۔ ہاں شرعی اعتبار سے اگر کم ہو تو نکاح نہیں ہوگا، جیسے میں نے کہا 10 درہم سے کم مہر ہے ہی نہیں۔ اتنی کوتاہی انتہائی زیادہ۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، حدیث کا دوسرا ٹکڑا میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ابو حاتم رازی نے اپنی معنی تفسیر میں حدیث کی کتاب حدیث نمبر 1919 پر 1919 پر، اور ابو یعلا نے اپنی مسند حدیث نمبر 10، ومن کف لسان کف اللہ ستر عورت، جو اپنے زبان پر کنٹرول کرے گا۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے اس طرح پکڑا اور پکڑ کر کہا، اے زبان تو ہی جنتی بناتی ہے اور تو ہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ ترمذی شریف میں امام ابو عیسیٰ ترمذی نے السلسلۃ الصحیحہ میں اس روایت کا تذکرہ کیا گیا۔ علامہ البانی نے ابو داؤد شریف میں بھی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صحابہ بیٹھے، ایک شخص آیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی گلوچ کرنے لگا۔ اور ایسی کڑوی کسیلی آپ کو کہنے لگا، آپ خاموش رہے، پھر کہہ رہا، پھر خاموش رہے، پھر کہہ رہا، پھر خاموش رہے۔ چوتھی مرتبہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دے دیا۔ میرا آپ کے آقا وہاں سے اٹھے اور نکل گئے۔ ابو بکر پیچھے دوڑتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ کیا میں نے کچھ برا کہہ دیا؟ آپ نے کہا، ابو بکر جب وہ شخص تجھے غصہ کر رہا تھا، تجھے برا کہہ رہا تھا، اس وقت ایک فرشتہ آپ کے لیے اس کا مقابلہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، او اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ابو بکر ایسا نہیں ہے، فرشتہ تمہارا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب جب آپ نے جواب دے دیا، تم نے اس کے جملے کو دوہرا دیا، تو فرشتہ وہاں سے نکل گیا، چلا گیا، شیطان کود گیا، اور جہاں شیطان ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، اس لیے میں بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی میں اپنی ترمذی شریف میں ایک روایت ذکر کی کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آ کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اوصینی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے، اور نصیحت بالکل شارٹ ہو۔ میں آپ عادی نہیں ہیں لمبی لمبی نصیحتوں کی، تھوڑی دیر ہو جائے جمعہ میں 1-2 منٹ بڑھ گئے تو ہر بندے کی نگاہ گھڑی پر ہوتی ہے۔ یہی میں آپ سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر، ہوٹلوں میں، چوراہوں پر گھنٹوں گزار دیتے، وقت کا ضیاع کر رہے، لیکن دین کی باتیں مسجد میں ٹھہرنا آج میرے آپ کے لیے دشوار ہے۔
تو یا رسول اللہ اوصینی، مجھے نصیحت کیجیے، اور نصیحت بالکل شارٹ ہونا چاہیے، اور شارٹ کے ساتھ سویٹ، میٹھی، مختصر اور عمدہ۔ تو میرے آپ کے آقا نے کہا لا تغضب، وہ اللہ کے بندے کبھی زندگی میں غصہ کسی پر نہ، ٹینشن نہیں لینا چاہیے، غصے پر کنٹرول، اپنے زبان پر کنٹرول۔ ایک انگریز نے جب اس حدیث پر ریسرچ کیا کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا اوصینی، مجھے آپ وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے، تو آپ نے ایک ہی جملہ لا تغضب، دیکھ کبھی زندگی میں ٹینشن نہیں لینا۔ اس نے ریسرچ کیا، اتنا چھوٹا سا جملہ، اب اس غصے اور ٹینشن سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا جب انسان غصے سے آپے کے باہر ہو جاتا ہے، اس کی دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، برین ہیمریج جو ہوتا ہے، وہ زیادہ غصے آپے سے باہر ہو گیا تو اچانک دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے۔ ایک چیز غصہ کتنی بری چیز ہے۔ دوسرے بی پی ہائی جو ہوتی ہے، غصے سے ہوتی ہے کہ نہیں بی پی ہائی، اور پھر فالج کا جو لقوا جس کو کہتے ہیں، اس کا اٹیک جو ہوتا ہے اعصاب پر، جسم کے اعضاء پر، رگوں پر، وہ غصے کی وجہ سے جسم کی رگیں پھوٹ جاتی ہے۔ انسان جب غصے میں ہوتا ہے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے فالج بھی ہو جاتا ہے، اور شوگر بھی زیادہ ٹینشن لینے سے، زیادہ فکرے کرنے سے، ٹینشن پالنے سے۔ اس نے کہا ایک جملے میں اتنی بیماریاں پوشیدہ ہیں۔ اور اسی وقت اس حدیث پر ریسرچ کر کر حلقے بغوش اسلام ہو گیا۔ ہمیں تو قرآن حدیث ملی ہے لیکن ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں تو دنیا چاہیے۔ ہم قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں، گھروں میں جو آپس میں اختلاف انتشار ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ زبان کنٹرول۔ ساس نے کہہ دیا، بہو فوراً اس کے ریئیکشن میں اتنا برا کہتی ہے جس کے اعتبار سے گھروں میں لڑائی جھگڑے۔ اب یہ بیچارہ جو شوہر ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، ادھر ماں ہے، ادھر بیوی ہے، اسے چاہیے ماں اس کا مقام الگ ہے، اس کو بھی مقام دے۔ بیوی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماں کی وجہ سے بیوی پر ظلم ہو جائے یا بیوی کی وجہ سے ماں کی حق تلفی ہو جائے، نہیں، دونوں کے الگ الگ حقوق ہیں، دونوں کے حقوق کی پاسداری کریں۔ اور جب اس سے کہا جائے یہ اتنا بڑا جھگڑا کیوں ہوا، دو خاندان ان میں پھوٹ کیوں ہوئی، ماں میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو خالی چھوٹا سا جملہ کہا، اور چھوٹا جملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر میٹھے سمندر میں اس جملے کو ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کھارا ہو جائے۔ چھوٹا ہی جملہ بولتی انہیں، اور اتنا چن کر بولتی کہ اس سے پورے گھر میں، معاشرے میں آگ لگ جاتی۔ یہ زبان سے، زبانوں سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، زوجین میں اختلاف انتشار ہوتا ہے زبان کی وجہ سے۔ زبان کو کنٹرول رکھیں، زبان پر اگر کنٹرول ہوگا معاشرہ ایسا چلے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا آپ اس پر خاموش ہو گئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی نے آپ کو گالی دی یا مجھے گالی دے دی، میں نے صبر کر لیا، سہ لیا، برداشت کر لیا، تو میرے جسم میں، آپ کے جسم میں سوراخ ہو رہا ہے، گڑا ہو رہا ہے؟ میں اگر جواب دے دوں اس کا، میں بھی گالی دے دوں، گدھے نے اگر آپ کو لات مار دیا کہ مجھے لات مار دیا، تو میرا کیا کام ہے یا آپ کا کیا کام ہے؟ پلٹا کر لات مارنا؟ مارنا ہے کیا؟ گدھا تو گدھا ہے، سامنے والا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، کم علم ہے، بے پڑھا ہے، اسے دین نہیں معلوم، وہ کہہ دے ہم بھی ترکی بترکی اس کا جواب دے دے، اس میں ہم میں کیا فرق رہا؟ اہل علم میں اور بغیر پڑھے لکھے میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم بھی اس وقت انہی جیسے بن جاتے۔ ومن کف لسانہ، جس نے اپنے زبان پر کنٹرول کیا تو اللہ تبارک و تعالی سترہ اللہ عورتہ، اللہ اس کی
پردہ پوشی کرے گا. قیامت کے دن اللہ تمام مخلوقات میں اس کو معاف کر دے گا, اس کو درگزر کر دے گا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اللہ نے کہا غصے کو جو کنٹرول کرتے, اپنے زبان کو قابو رکھتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں, اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. زبان پر کنٹرول رکھیں, یہ انسان کو جنتی بھی بناتی ہے, یہ انسان کو جہنم میں بھی لے جاتی ہے. اور تیسری چیز میرے آپ کے آقا نے کہا وہ منع اعتذار, جو شخص, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الی اللہ قبل اللہ عذرہ, جو اللہ سے معذرت طلب کر لے, اللہ سے معافی تلافی کر لے. اگر کوئی زندگی میں گناہ ہو جائے, نافرمانی ہو جائے, کسی کی حق تلفی ہو جائے, معاشرے میں کسی کا حق ہم نے دبا لیا, اس سے بھی معافی مانگ لے, اللہ سے بھی معافی مانگ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبل اللہ عذرہ, اللہ اس کی معذرت کو قبول کر لیتا ہے. 3 چیزیں ہیں, اللہ نے اتنے بڑے انعام اس حدیث میں میرے آپ کے آقا کے ذریعے ذکر کیے. اس لیے اگر آپ صالح معاشرہ چاہتے ہیں, ہم اپنے معاشرے کو صحیح بنانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے قوا انفسکم, اپنے آپ کو بنائیں, اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث پر ڈھالے, نکاح مسجد میں ہو اور زندگی اسی طرح گزرے, پوری زندگی مسجد کے باہر ہو, کیا فائدہ؟ اس لیے سب سے پہلے قوا انفسکم اور واہلیکم نارا, اپنی آل و اولاد پر دھیان دیں, ان کی تعلیم تربیت پر توجہ دے, انہیں ادب سکھائے, انہیں سلیقہ سکھائے, بڑوں کا کس طرح ادب کرنا چاہیے, چھوٹوں پر کیسے شفقت کرنا چاہیے, علماء کی کیسی تعظیم کرنا چاہیے معاشرے میں, اور زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. یہ چیزیں ہوں گی, اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. بقیہ بات انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ قرآن و حدیث کی اتباع نصیب فرمائے.